جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ رزق پر جس کے پلتے ہے شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ رزق پر جس کے پلتے ہے شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگیں کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں؟ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، آپ ہم سب کو معاف کر دیجئے، 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 معاف کر دیجئے۔ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجئے۔ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ من نہ جائیں، آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اچھے اللہ راضی ہو جائیے، سونے اللہ راضی ہو جائیے، پیارے اللہ راضی ہو جائیے، پیارے ربا راضی ہو جائیے، اچھے ربا راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے۔ ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، آپ کی رضا کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اللہ جی، آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ جی، آپ ہم سے ناراض ہو گئے، زمین و آسمان کے بدلے ہوئے تیور بتا رہے ہیں، آپ ہم سے ناراض ہو گئے۔ اللہ جی، آپ راضی ہو جائیے، اچھے اللہ راضی ہو جائیے، سونے اللہ راضی ہو جائیے۔ ہماری بدعملی کی وجہ سے ہمارے معاملے کو کفار و مشرکین کے حوالے مت کیجیے۔ میرے پیارے اللہ، ہماری بدعملی کی وجہ سے ہمیں کفار و مشرکین کے حوالے مت کیجیے۔ میرے پیارے اللہ، اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں پرورش پانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ جی، مہمان رسول بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ یہ وہ معصوم بچے ہیں، یا اللہ یہ نہ جانے کتنی دور سے ڈھانیوں سے چل کر آئے
آئے ہیں کہ اللہ جس دن ان کو مدرسے آنا ہوتا ہے، مہینے 2 مہینے کی چھٹی پوری کر کے ماں پوری رات جاگتی ہے، سوچتی ہے آج میرا منا یہاں ڈھانی میں سویا ہوا ہے، یہاں چارپائی پہ سویا ہوا ہے، یہاں اس کونے میں سویا ہوا ہے، کل یہ مدرسے چلا جائے گا، یہ چارپائی خالی رہ جائے گی، یہ کونا خالی رہ جائے گا۔ ماں صبح کو اٹھتی ہے، جلدی سے بچے کے لیے دودھ چائے گرم کرتی ہے، پلاتی ہے، بیگ پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوتا ہے، پھر بچے کے والد کے حوالے کر کے اس بیگ کو کہتی ہے جاؤ میرے بچے کو دارالعلوم پوکھرن پہنچا کر آؤ۔ باپ وہ بیگ اٹھاتا ہے، کندھے پہ رکھتا ہے، بچے کا ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے۔ ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے اور رونے لگتی ہے اور اپنے آنسوؤں کو چھپاتی ہے تاکہ بچے کو اظہار نہ ہو، لیکن بچے کو تو پتہ چل ہی جاتا ہے امی میری جدائی پہ رو رہی ہے۔ بچہ ماں سے زیادہ روتا ہے، محلے کی بوڑھی عورتیں بھی آ جاتی ہیں، وہ بچے کے سر پہ ہاتھ پھراتی ہیں، اسے مبارکباد دیتی ہیں، اس کو دعائیں دیتی ہیں۔ یہ بچہ پیدل چل کر اپنی ڈھانی سے نکلتا ہے، روڈ پہ آتا ہے، دور تک ماں اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، اور جب بچہ بس میں بیٹھ کے چلا جاتا ہے پھر ماں اپنے بچے کے نشان قدم کو دیکھ دیکھ کے روتی ہے، میرا بچہ یہ جوتے پہن کر یہ نشان قدم چھوڑ کر گیا ہے، یہ میرا بچہ ہے۔ کئی مرتبہ ان نشان قدم کو دیکھ کے بیٹھ کر رونے بھی لگتی ہوگی، اور پھر گھر میں جا کر نمازیاں بچھا کر مصلی بچھا کے اپنے بچے کے لیے دعائیں کرتی ہوگی۔ اے پیارے رب، اس ماں کے آنسوؤں کا واسطہ، اس ٹوٹے ہوئے دل کا واسطہ اللہ امت کی بگڑی بنا دیجئے، بچوں کو کامیاب فرما دیجئے، اللہ کسی کو محروم نہ فرمائے۔ کہ اللہ ان بچوں میں نہ جانے کتنے بچے ایسے ہیں کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے۔ جب مدرسے میں کوئی باپ اپنے بچے سے ملنے آتا ہے، اس یتیم بچے کو خیال آتا ہے کاش میرے ابا ہوتے، وہ بھی مجھ سے ملنے آتے، وہ بھی میرے سر پہ ہاتھ پھراتے، وہ بھی مجھے اپنے سینے سے لگاتے، وہ بھی میرے جیب میں کچھ پیسے ڈال کر جاتے، وہ بھی مجھے کھانے پینے کی چیز خرید کے لے کے دے کے جاتے۔ میرے پیارے اللہ، وہ یتیم بچہ جو کسی باپ کو دیکھ کر اس کا دل ٹوٹتا ہے، اللہ اس ٹوٹے ہوئے دل کا واسطہ، اس بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ اللہ امت کی بگڑی بنا دیجئے، اللہ امت کے حال کو اچھا کر دیجئے۔ میرے پیارے رب، کیسے پیارے استاذ آپ نے ان بچوں کو عطا فرمائے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، یہ اساتذہ جب خود بچے تھے، خود پڑھتے تھے، جب جوان ہوئے تو بچوں کو پڑھانا شروع کیا، یہاں تک کہ اب بوڑھے ہو گئے، بچپن سے لے کے آج تک بچوں ہی سے واسطہ رہا ہے، زندگی کے قیمتی لمحات ان بچوں کے پیچھے صرف کر دیے۔ میرے پیارے اللہ، پڑھانے والے اساتذہ کی خدمات کو قبول فرما لیجئے، خدمات کو قبول فرما لیجئے، اللہ سے محروم نہ فرمائی، اللہ سے محروم نہ فرمائی، اللہ سے محروم نہ فرمائی، اللہ شرف قبول عطا فرمائیے، اساتذہ کی بزرگی میں برکت عطا فرمائیے، کہ اللہ ان کے روحانی مرتبے میں مقام میں برکت عطا فرمائیے، کہ اللہ طلبہ عزیز سے مہمان رسول سمجھ کر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ میرے پیارے اللہ، اساتذہ کرام کو تربیت کے بہترین ڈھنگ سجھائیے، تربیت کے بہترین جملے سجھائیے، اور ان تربیت کے انداز سے اور جملوں سے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ، اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اس کے فیض کو پورے عالم میں اللہ پھیلا دیجئے، پورے عالم میں پھیلا دیجئے۔ جس طرح سے آپ نے جامعہ ازہر کو قبول کیا، جس طرح سے آپ نے دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم سہارنپور کو قبول کیا، میرے پیارے اللہ دارالعلوم پوکھرن کو بھی قبول فرما لیجئے۔ کہ اللہ اس کی جو شاخیں کہ اللہ مختلف ڈھانیوں میں مختلف علاقوں میں چل رہی ہیں، کہ اللہ سب کو شرف قبول عطا فرما۔ کہ اللہ اس ادارے سے جو بچے فارغ ہو کر نکلیں، تعلیم حاصل کر کے نکلیں، چاہے وہ مکمل ہوں یا ادھورے ہوں، کہ اللہ کسی کو بدعقیدگی کا شکار نہ ہونے دیجیے گا، کہ اللہ باطل کا کہ اللہ ہتھ کنڈا بننے کا موقع نہ دیجیے گا۔ میرے پیارے اللہ، تمام کو اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے گا۔ اللہ ہم آپ سے ایسی التجا کرتے ہیں، ایسی بھیک مانگتے ہیں، اللہ اس مجمع میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے بارے